وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان میں سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کریں۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت مضبوطی والا ہو، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ، اور یہ بہترین رفیق ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ یہ تھی آیت نمبر 64 سے 70۔ پہلا ٹاپک ہے آمد رسول کا مقصد جشن منانا نہیں، اطاعت کرنا ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے نیک لوگ، صراط مستقیم کے سنگ میل، مائلج سٹون۔ پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی رسول آتا ہے تو اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ جشن آمد رسول جب ہوتا ہے تو اس وقت لوگ پھولوں کے گلدستے پیش کرتے ہیں اور نعتوں کے گلدستے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں بات کی۔ میں چاہوں گی کہ آپ آیت کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو پہلی ہی آیت جو اس پورشن میں ہم نے پڑھی 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس اتنا حصہ دیکھیے۔ ماں نفی کا ہوتا ہے، جیسے لا نفی کا نا، اس طرح ماں لا الہ الا اللہ، نیگیشن سے بات شروع ہوئی۔ اللہ نے بات کو رد کر کے پھر پیش کیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح یہاں رسول کے ساتھ کیا ہے، ما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ ہے رسول کی آمد کا مقصد۔ رسول اس لیے نہیں آتے کہ لوگ ان کے عقیدت مند ہو جائیں اور ان کی بارگاہ میں الفاظ کے گلدستے پیش کریں۔ رسول ایک رول ماڈل بن کے آتے ہیں، لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ رسول تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ حسن ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل نہ بھی چاہے ماننے کو تب بھی وہ رسول کے طریقے پہ چلے۔ جو لوگ رسولوں کی اس رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ایسے لوگ پھر غلطی پہ ہیں۔ دوسری آیت ہم نے دیکھی صراط مستقیم کے بارے میں۔ ہم سب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا اور ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اصل میں اسلام کا مزاج سمجھ میں آ جاتا ہے، ہم نے وہ راستہ مانگا جس پہ نیک لوگ چلے، انعام والے چلے، یہ نہیں کہا کہ ان نیک لوگوں کا پلو پکڑا دے۔ تو صراط مستقیم مانگا ہے، ان لوگوں کا دامن نہیں مانگا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب کوئی بندہ نفس پرستی اور مصلحت پسندی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس کے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ یہ وہ راستہ ہوتا ہے جس پر چل کے وہ رب تک پہنچ سکے، جنت تک پہنچ سکے۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ جو بندہ قرآن اور سنت سے دور ہٹے گا، جتنا دور ہٹتا جائے گا اتنا جنت سے دور ہٹتا جائے گا۔ اور اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہی لوگ پیغمبر، صدیق، شہید اور صالح ان کو فالو کرتے جائیں گے۔ جیسے کہیں جاتے ہوئے راستے میں مائلج سٹونز آتے ہیں، اب اتنی دور ہے، اب آپ کا شہر اتنی دور ہے، اب اتنی دور ہے۔ اسی طرح اپنے اعمال کو ان انبیاء کرام اور ان نیک لوگوں کے اعمال کے سانچے میں ڈھالتے جائیے، انشاءاللہ دنیا میں بیٹھے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ جنت سے کتنے دور ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں بہترین طور پہ اتباع کرنے والا بنا دے کہ ہم بھی انہی راستوں پہ چل سکے جس پہ یہ نیک لوگ چلے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا خضرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو، یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو۔ اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں اور ان میں کوئی دوستی ہی نہ تھی، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو
آخرت کے بدلے میں بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتوان مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کی راہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بالکل ہی بودا اور سخت کمزور ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 71 سے 76۔ اس کا عنوان ہے یہ انگلی کٹوا کر، شہیدوں میں نام لکھوانے والے۔ یہاں ان منافقوں کا تذکرہ ہے کہ جب قربانی کا موقع آتا تھا تو پیچھے رہتے تھے، جب لڑنا پڑتا تو ان کو تعویلیں سوچتی، لیکن جب ان کے اندر کوئی نفع کی بات ہوتی، مال غنیمت بٹتا، تو اپنی محبتوں اور اپنی ہمدردیوں کو پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو جاتے۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ عمل کے میدان میں پیچھے، لیکن انعام لیتے وقت وہ سب سے پہلے، سب سے آگے ہونے لگتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مخاطب کیا کہ آج دنیا میں تم بڑے بن سکتے ہو لیکن کل نہیں۔ آج دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، جو کرنا ہے کر لو، لیکن جو آج یہاں نہیں کر پائے گا پھر کل اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ دوسرا حصہ ان آیتوں کا جو تھا، اس کا عنوان لکھ لیجئے آپ، آیت نمبر 75 اور 76، ان دونوں کا عنوان ہے مظلوموں کی آہ سے بچو۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے دور کا نقشہ ہے۔ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دین کے نام پہ مارا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی چیخو پکار پھر وہ لوگ جو اپنے گھروں میں مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک حجت ہوتی ہے کہ جو ان کے ساتھ محبت کی بات کرنے کے باوجود، اس دعوے کے باوجود بھی وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے عملی طور پہ کچھ نہ کریں۔ کبھی یاد آیا تو دعا کر دی، خبریں سننے کو دل چاہا تو خبریں سن لی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہیں دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کے اوپر اگر کوئی تکلیف ہے تو دوسرا جسم اس طرح بے چین ہو جائے جیسے بخار کی حالت میں پورا جسم بے چین کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو انسان دعاؤں میں تو شامل کرے۔ آپ کہیں گے ہم کیا کریں؟ آپ وہی کام کریں جس پہ چوتھے پارے کے اندر بات ہوئی تھی۔ کیا آپ دشمنوں کی دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کریں؟ یہ کیوں مار رہے ہیں؟ یہ عزتیں کیوں لٹ رہی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں وہ خطے جہاں لوگ اللہ کے نہیں بنتے، پھر اللہ تعالیٰ وہاں دشمنوں کو بھیجتا ہے۔ کبھی اجڑی پجڑی بستیوں کو دیکھا کریں، کبھی وہ علاقے جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، کبھی ان لوگوں کے کپڑے اور حلیے اور ان کے گھر دیکھا کریں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ایک ساتھی تھی، پڑھنے کے دوران ان کے ہسبینڈ کا ٹرانسفر ہوا، کافی سال پہلے کی بات ہے، بوسنیا میں گئی، بہت پریشان تھی میں کیا کروں گی وہاں جا کے۔ کہا کوئی بات نہیں، تم اپنا وہاں جا کے جو ملیں گے جتنا سیکھا اس کو کوشش کرنا سکھانے کی۔ اور جو چیز انہوں نے وہاں سے بتائی اور وہ کیا تھی کہ میں نے یہاں کے جو دل خراش منظر دیکھا ہے وہ کیا ہے کہ یہاں لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا، اور ان دنوں شدید لڑائی تھی بوسنیا کی دوسروں کے ساتھ۔ کچل کے رکھ دیتا ہے اللہ سے مسلمانوں کو دشمنوں کے ہاتھوں کہ جن کو کلمہ بھی نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ دی؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم و ستم نہ کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ،
تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 77 سے 79۔ اس کا عنوان ہے بغیر تیاری کے کام کرنا، خود کو ہلاک کرنا ہے۔ ان آیات میں مکہ کا وہ دور ہے کہ جب مظالم شدید تھے، اور بہادر لوگ جو بعد میں بہادری کے جوہر دکھانے والے تھے اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ اجازت دیں کہ ہم بھی ان کافروں کو اس ظلم و ستم کا مزہ چکھا دیں، لیکن آپ نے کہا کہ ابھی نہیں۔ یہ وہ اصول تھا جس کو آج کے مسلمانوں کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا کہ وقت سے پہلے کوئی قدم اٹھانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ جب انسان تیاری کے بغیر کوئی کام کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ اتنے تھوڑے مسلمانوں کو اگر جہاد کی اجازت دے دی جاتی تو یہ چند جو جمع ہوئے تھے یہ بھی ختم ہو جاتے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے نعرے لگاتے ہوئے دکھتے ہیں، وہ تو جوش میں آ کے ایک نعرہ لگاتے ہیں اور چند لوگ اس باتوں کو لے کے آگے چل پڑتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو آج کا دور بھی کچھ مکی دور سے فرق نہیں۔ نعرے لگانے کی بجائے اپنی ذات کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ سے تعلق، نماز اور آخرت، ان چیزوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ مسلمان اس دور میں آئیں گے، اور مسلمان اس کثرت سے ہوں گے کہ پھر اگر ضرورت پڑی تو وہ پھر جہاد کے لیے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس راستے میں ضروری ہوتی ہیں جس کو کیے بغیر اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پھر وہ کام اسلام کا کام نہیں ہوتا۔ پھر اگلی بات اس میں منافقوں کے کچھ رویے تھے کہ قربانی والے احکامات جب آتے ہیں تو وہ لوگ جو مصلحت کی زندگی گزارتے ہیں ان کو بہت مشکل لگتا ہے، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے پھر وہ باتیں بناتے ہیں۔ غزوہ احد کے تناظر میں یہ ساری آیات نازل ہوئی تھیں۔ جب غزوہ احد ہوا، شکست ہوئی، تو وہ لوگ جو خود پیچھے تھے دین سے، انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے خراب ہوئی، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو لوگ کشتی کے اندر ڈوبنے والوں کو نہیں، اس کو چلانے والے کو برا کہتے ہیں۔ ایسے لوگ اصل میں خود اپنے آپ کو سچا قرار دینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں تو کسی کو جھوٹا قرار دے سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اسی بات کو یہاں اس طرح بھی پیش کیا گیا کہ دنیا کے فائدے تھوڑے ہیں۔ جس دین کو انسان دنیا کے فائدے پانے کے لیے چھوڑتا ہے وہ دنیا تو باقی رہنی نہیں، اور موت کے ڈر سے جہاد سے پیچھے رہنے والے تھے تو موت تو بند قلعوں میں بھی آنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ موت سے ڈرنے کی بجائے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ من یطع اللہ فقد اطاع اللہ، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان کی ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، یعنی غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف پاتے۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے، اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو قریب تھا کہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ یہ تھی 80 سے 83 آیتیں۔ ان کا عنوان ہے اجتماعی زندگی کی قیمت، خود شناسی۔ اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے میں ایک ایسا مزاج پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی اہلیت کو پہچانے۔ جب لوگ بجائے اس کے کہ اپنی اہلیت کو پہچانے وہ کام کرنے لگتے ہیں جو ان کو کرنے بھی نہیں آتے، اور کسی ایسے شخص سے فائدہ اٹھانے کی بجائے جو ان سے بہتر طور پہ کام کر سکتا ہے اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں تو اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اب یوں کہہ لیں کہ ہر بندہ جب لیڈر بننے کا خواہش مند ہوتا ہے، کوالٹیز تو ہر ایک میں نہیں ہوتی نا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو اس کام کے اچھی کی بجائے برے اثرات اور برے نتائج پیدا کرتی ہے۔ آج دین کے نام پہ امت مسلمہ کا حال بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ ہر بندہ اس کو ایک کام کرنا آتا ہے تو وہ باقی سارے کام لینے کا بیڑا بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کام تو اچھی طرح کرنا آتا ہے اور باقی نہیں کرنے آتے، اور وہ پھر ایسی مشکلات کا شکار ہوتا ہے جس کے بعد میں شکوے کرتے ہوئے لوگ دیکھے گئے۔ میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کروں گی کیونکہ انسان ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ بعض دفعہ مثال دوں گی کہ جیسے آپ کہیں بھی کوئی چیز سیکھتے ہیں
اب آپ نے وہ ایک خاص چیز سیکھ لی، قرآن پاک پڑھانا سیکھ لیا، آپ کو تجوید آ گئی یا کوئی ایسی چیز آ گئی، اب آپ ایک فیلڈ کے ماہر ہو گئے۔ اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک پورا ادارہ چلا سکتے ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اب ایک پورا گروپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور آپ ہر فن مولا بنیں گے چونکہ آپ نے حفظ قرآن کر لیا تو اب لوگوں کو ترجمہ بھی پڑھا سکتے ہیں؟ آج ہماری امت کا مزاج کیا ہے کہ جس کو داڑھی والا دیکھیں گے تو اس سے دین کے مسئلے پوچھیں گے، بچے حفظ کرنے جاتے ہیں یا پڑھنے جاتے ہیں تو حافظ قرآن سے رمضان کے مسئلے پوچھیں گے۔ اب وہ حافظ قرآن بیچارے اپنی حفظ کی یا اپنی حال حلیے کی لاج رکھتے ہوئے آپ کو مسئلے بتا دیں گے۔ بعض دفعہ وہ حالات نہیں ہوتے جو حقیقت ہے، اور نتیجہ کیا کہ امت میں انتشار پھیلتا ہے۔ ان آیتوں میں ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا گیا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو پہچانے اور کسی ایسے کام میں مت کودے کہ جو اس کو کرنا نہیں آتا۔ جب ایسے لوگ دین کے نام پہ آگے آتے ہیں نا تو پھر ایسی ادھوری اور بیکار قسم کی کوششیں دکھتی ہیں اور الزام سارا آنے والوں پہ لگا دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں، لوگ سنتے نہیں، لوگ ہماری بات نہیں مانتے اور لوگوں کو شوق نہیں۔ شروع کرتے ہیں تو بہت لوگ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں، یہ منافق ہیں، ان کو پیسے کمانے، ان کو جابس کا شوق ہے، ان کو دس اینڈ دیٹ۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو دین والوں کی زبان سے ہوتا ہے۔ جب تک آپ خود کسی کام کو کرنے کے اہل نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کی ایک خوبی ہے، آپ نے حفظ کیا ہے، آپ قرآن لوگوں کو اچھا پڑھا سکتے ہیں، آپ ڈھونڈے کہ وہاں رہنے والا کوئی ایسی جگہ جہاں ان کو حفظ کے شعبے کے لیے کوئی استاد درکار ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنا ایک الگ ایک کمرے کا مدرسہ کھولیں، آپ ان کے ساتھ جا کے اپنی خدمات پیش کریں۔ کیونکہ جب آپ ادارہ بناتے ہیں تو آپ کو صرف وہاں تجوید نہیں پڑھانی ہوگی، آپ کی نظروں سے کئی چیزیں چھپی بھی ہوتی ہیں جو وہاں جا کے آپ کو کودنے کے بعد پتہ چلتی ہیں، پھر آپ نہ آگے جانے کے نہ پیچھے کے۔ تو بہتر کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی صلاحیت کو پہچانے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ دیکھیے یہ لازم نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں بہت کچھ، ہر بندہ اگر یہ دیکھ لینا کہ میں کیا اچھا کر سکتا ہوں، بس وہ کام کرے۔ بس آپ دیکھیے کہ ہم سب یہاں ایک کلاس کر رہے ہیں نا، ہر ایک اپنے حصے کا کام کر سکتا ہے نا، ایک کام ایک کر سکتا ہے تو دوسرا دوسری طرح کر سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ وہ سارے کام کہے کہ میں کر لوں گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور اجتماعیت ٹوٹتی ہے۔ آج یہی کچھ حالات ہیں، پتہ نہیں میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکی ہوں کہ نہیں، لیکن ان آیتوں کا جو ٹاپک میں نے آپ کے لیے چوز کیا تھا کہ اجتماعی زندگی کی قیمت کیا ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اجتماعیت قائم ہو تو پھر آپ کو خود شناس ہونا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے الحمدللہ کچھ لوگوں کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کہ وہ بہترین مینیجر بھی ہوتے ہیں، وہ بہترین ٹیچر بھی ہوتے ہیں، وہ بہترین مارکیٹنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، آرگنائز بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام ایک شخص تھا، ان کو امت بنا دیا۔ ایسے ہو سکتے ہیں لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا ہے اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت دے، لیکن اگر میرے اندر کوئی خوبی نہیں تو مجھے اس خوبی کو یا تو پیدا کرنا چاہیے، ورنہ اگر میں پھر ادھوری کوشش کروں گی تو ادھوری کوششوں سے کبھی بھی پورے نتائج نہیں نکلتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہ، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہ۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا۔ یہ تھی آیت نمبر 84 سے 87۔ ان کا عنوان ہے تم قدم بڑھاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے اس کا بھلائی کا جواب برائی سے نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات ہمارے سامنے رکھی وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان دین کا نام بھی لے اور اس کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اور کچھ ظاہری ریچولز کو ادا کر کے یہ سوچ لے کہ میں حقیقی دیندار بن گیا۔ ایسا دین لوگوں کو برا نہیں لگتا، لوگ اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن جب کوئی شخص قربانیوں والا دین لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے نا، جس کے نتیجے میں اپنی بنی ہوئی دنیا اجاڑنی پڑے اور اپنے گھروں اور مالوں کو چھوڑنا پڑے، تو ایسے وقت میں پھر لوگ دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو ایسی دعوت دینے والوں کا مخالف بن جاتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ صرف نماز روزے کا نام لیتے رہو، کچھ خاص ٹپیکل کام سال کے کچھ دنوں میں کرتے جاؤ تو تم دین پہ رہو گے۔ لیکن وہ جو دوسرا دین ہوتا ہے نا، جن کی فطرت زندہ ہوتی ہے، جو مصلحت پسند نہیں ہوتے، جو اپنے مفاد سے اوپر اٹھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں آخر اس کا عملی اظہار کہاں ہوگا،
جو روزے میں رکھتا ہوں مجھے یہ روزے کیا سکھاتے ہیں، اور ایسا شخص پھر اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں لانا چاہتا ہے، اور یہ تبدیلیاں قربانی کی قیمت پہ ہوتی ہیں، یہ جہاد والی زندگی ہوتی ہے، یہ مجاہدوں والی زندگی ہوتی ہے، اور یہ زندگی لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ دو گروہ جب سامنے آتے ہیں تو ان میں سے پھر اللہ کس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو ظاہری دین کا نام لینے کی بجائے دین کی اصل روح کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں ہم نے دعا اور تحفے کے رنگ میں دیکھی تھی کہ جب کوئی تمہیں کچھ دے تو تم اس سے اچھا دو۔ اس کا تعلق صرف مادی تحفوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانی جذبات سے بھی ہے، رویوں سے بھی ہے۔ ہم ہر وقت لوگوں سے کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، ہم تو اس کائنات سے بھی لے رہے ہیں، ہم اس سورج سے بھی لے رہے ہیں، ہم اس زمین سے بھی لے رہے ہیں۔ تو اگر ہم لینے والوں کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم انسان کی انسانیت کیا ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، وہاں فساد نہ پھیلائے، اس چیز کو بگاڑے نہ۔ چھوٹی سی مثال ہے، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس کمرے کی کرسیاں یوز کر رہے ہیں، ہم میز یوز کر رہے ہیں، ہمارا کیا حق ہے کہ ہم ان کو بگاڑیں؟ اگر ہم نے ان کرسیوں کو چھیلنا شروع کر دیا، ہم نے ان میزوں کو خراب کرنا شروع کر دیا، مثال دے رہی ہوں ایک صرف، تو ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ تو بات وہی ہے کہ محسنوں کے احسان کو فراموش نہیں کرتے۔ یہ گہرا سبق ہے ان آیات میں کہ جو اس کائنات میں اگر اس نظر سے دیکھے گا تو اس کو سورج بھی محسن دکھے گا، اور اس کو ہوائیں، سورج، چاند، ستارے سب محسن دکھیں گے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دو رخی زندگی گزارتے ہیں، جن کا اگلی آیتوں میں ذکر ہے، آیت نمبر 88 سے۔ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے ہووں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکے گا۔ ان کی تو چاہت یہ ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو، پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں، ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھنا۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہے اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں رکھی۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت یہ ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، تمہاری طرف صلح نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک رکھیں تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ، یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے۔ مشکل آیات میں سے مشکل آیات ہیں، آپ ان کی تفسیر احسن البیان میں سے پڑھیں گے، بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں لیکن تفسیر طلب ہیں۔ ان آیتوں کا ٹاپک لکھیں گے ہجرت، ایمان کا امتحان۔ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی عادتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، کبھی لوگ چھوڑنے پڑتے ہیں، کبھی رویے چھوڑنے پڑتے ہیں، کبھی گناہوں والی زندگی چھوڑنی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی پھر زمین کے ٹکڑے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اللہ کا دین ہجرت مانگتا ہے۔ جو بندہ اپنی بری عادتوں کو نہ چھوڑنا چاہے اور برے رویوں کو نہ چھوڑنا چاہے، پھر وہ دین کو پا کے بھی بے دین ہوتا ہے۔ انسان کو سب کچھ لینا تو اچھا لگتا ہے لیکن چھوڑنا مشکل لگتا ہے۔ اللہ کا دین بندے سے بہت کچھ چھڑواتا ہے لیکن یہ صرف ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں، اس کے بعد لینے کے دن ہوتے ہیں۔ اسکول کا دور یاد کیجئے، طالب علمی کا دور بہت محنت کا دور ہوتا ہے، آپ بہت کچھ چھوڑتے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کا مرحلہ دیکھ لیں، جو 4-5 سال میڈیکل لائف کے گزارتے اسٹڈیز کے، آپ دیکھیے سب کچھ چھوڑتے ہیں۔ بعض دفعہ کھانے کی ہوش نہیں، پینے کی ہوش نہیں، سونا چھوڑتے ہیں، بستر چھوڑتے ہیں، شادیاں چھوڑتی ہیں، دعوتوں میں نہیں جاتے، لیکن یہ 5-6 سال کا چھوڑنا پوری زندگی کے لیے ان کو دنیاوی لحاظ سے کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ کے دین کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، ایک دفعہ ہر ایک کا امتحان ضرور ہوگا۔ جس نے اس امتحان پہ دین کے تقاضوں کو مان کے اللہ کے راستے میں قربانی دینا قبول کر لیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے مستقبل روشن ہوتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ مختلف طریقے سے تعلق رکھنا سکھا دیا۔
کچھ لوگ ایمان کی سطح پہ جیتے ہیں، کچھ نفاق کی سطح پہ جیتے ہیں اور کچھ کفر کی سطح پہ جیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ مختلف درجوں پہ رکھتا ہے۔ میں ایسی آیتوں کو پڑھتے ہوئے یہ سوچتی ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ کے نبی کو کبھی بھی لوگوں کے حالات نہ پتہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کے سامنے ان چیزوں کو پیش نہ کرتے۔ ہمارے لیے ان آیتوں میں عمل کی یہی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور چھوڑنا ہے اللہ کے راستے میں، تڑپا کریں، مانگا کریں کہ اللہ کوئی ایسا خیر کا موقع لا میری زندگی میں کہ میں تیرے راستے میں ہجرت کروں، میں کچھ چھوڑوں، کیونکہ چھوڑنے والے ہی پاتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی کو سیڑھی پہ چڑھتا دیکھا ہو، ہاتھ سے ایک ڈنڈی چھوڑتے ہیں تو پھر دوسری پکڑتے ہیں، پھر اس کو چھوڑتے ہیں تو اوپر چھوڑتے ہیں اور اس طرح اوپر منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہاتھ سے نیچے والی ڈنڈی نہ چھوڑے تو کیا وہ اگلے سٹیپ پہ جا سکتا ہے؟ جتنی بلندی چاہتے ہیں اتنی قربانیاں تو دینی پڑیں گی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، ہاں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا ارادہ مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن یعنی ارادے کے ساتھ قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 92 سے 93۔ اس کا عنوان ہے مسلمان کا مسلمان پر حق، پھر آپ تھوڑا سا سلیش ڈال کے لکھیں گے اس کی جان کا احترام۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے مسلمان پر 6 بڑے حق رکھے ہیں، جس میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کی جان نہ لے۔ کسی کی جان لینا دراصل ایمان والے کی نمازوں کی جان لینا ہے، اس کے روزوں کی جان لینا ہے اور اس کے حج کی جان لینا ہے، اور دن رات وہ جو نیکیاں کر کے اللہ کے دفتر میں جمع کرواتا ہے اس کی جان لینا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غضب کسی ایمان والے کی جان لینے کے وقت آتا ہے۔ اب دیکھا جائے کوئی ایک نیک بندہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ کتنی نیکیوں کا بھی تو خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان آیات میں قتل خطا اور قتل عمد کا ذکر ہے۔ خطا کیا ہے؟ بائی مسٹیک، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مارنا نہیں چاہا، کسی اور کو لگانا تھا، گولی اس کو لگ گئی، سوچا تھا صرف تھپڑ لگائیں گے لیکن وہ ایسی جگہ لگا نس دب گئی، مر گیا انسان، یہ قتل خطا ہے۔ ان آیات میں قتل خطا کا کفارہ ہے، اور آپ اس کی تفصیل احسن البیان سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قتل عمد، ارادے سے قتل کیا تو اس کے لیے تو پھر اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور توبہ کی ضرورت ہے۔ جو شخص کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانیاں بھی کر دے گا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا قتل ہے، اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث ثابت ہو رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، اور جو مر گیا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ اور جب مسلمان کی تلوار یا مسلمان کی گولی یا مسلمان کا ہتھیار دوسرے مسلمان کے لیے اٹھتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت پھر اب آگے کسی بہت بڑے انقلاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ اس کو کبھی برداشت نہیں کرتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے پرامن دین ہونے کے پیغام کو عام کرنے والا بنا دے۔ میں سوچتی ہوں کہ اتنے قتل کیوں ہیں آج، اس کو بھی دیکھ لیں اس اینگل میں۔ آج امت مسلمہ میں، چلیں اپنے ہی مسلمان ملکوں میں دیکھ لیجئے، اتنا قتل کیوں ہے؟ قاتل تک علم نہیں گیا، اس کو بتایا ہی کسی نے نہیں کہ قتل کا کتنا گھنونا جرم ہے۔ آپ ہر برائی کو پیچھے لے کے جائیں گے نا، بیک ٹریک کریں گے تو پیچھے اس کتاب سے دوری ہے۔ چور چوری کیوں کر رہا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں چوری کیا ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ میں۔ جب لوگوں کو گناہوں کی شدت کا احساس نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر کھل کے گناہ کرتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو دعوت دیں۔ صرف اگر یہی چیپٹرز جن کا تعلق قتل، دیت اور قصاص سے ہے نا، اگر حکومتی سطح پہ پورے ملک میں عام کر دیے جائیں تو قتل و غارت کی شرح کے اوپر بہت قابو پایا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے السلام علیک کہے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔
تم دنیا کی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو اور اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں ہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 94 سے 96۔ اس کے دو عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت ہے، اور دوسرے حصے کا عنوان ہے فرائض کی سطح سے اٹھ کر عزیمت کی سطح پہ جیو۔ ابتدائی آیات کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ مسلمان کافروں کے ساتھ مل کے رہتے تھے، بظاہر ظاہری طور پہ نہیں پتہ چلتا تھا کون مسلمان ہے کون کافر ہے۔ مسلمان ایک غزوے کے موقع پہ گئے، وہاں دیکھا کہ ایک شخص، ان کو لگا کہ یہ کافر ہے۔ اس شخص نے دیکھا تو ان کو سلام کیا، یہ سمجھے کہ اس نے سلام اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے، حالانکہ یہ دل سے مسلمان ہو چکا تھا۔ لیکن چونکہ اس کے پاس بکریاں تھیں، ہو سکتا ہے مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ چکا کہ اگر ہم اس کو ماریں گے تو اس کی بکریاں مال غنیمت بن کے ہمارے پاس آ جائیں گی، یعنی تھوڑی سی اندر ایک ایسی چنگاری اٹھ گئی کہ جس نے دنیا کی محبت بیدار کر دی، اور وہ شخص مارا گیا۔ جب یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، زید بن حارثہ سے یہ غلطی ہوئی تھی، آپ نے کہا زید تم نے اس کو مار دیا، اس سے پہلے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ کے نبی اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ کہا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اسی لیے کہا لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرو، اور آپ نے پھر اس کی دیت دلوائی۔ اسی بات پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کبھی بھی جوش میں آ کے کوئی ایسا جوش نہ دکھاؤ جس سے تمہارے اسلام کو نقصان پہنچے۔ بہت گہرا اصول ہے آج کے دور کے مسلمان کے لیے اس میں کہ جوش کی نہیں ہوش کی بات کرو۔ اسلامی جوش دکھانے کی بجائے اسلام کا وہ روپ لوگوں کے سامنے پیش کرو جو واقعی صحیح روپ ہے۔ اور بعض دفعہ جب بھی انسان کبھی جوش میں آتا ہے نا، نام اسلام کا ہوتا ہے لیکن پیچھے کوئی دنیا کا فائدہ، کوئی لالچ، کوئی انتقام، اور کہیں کسی دشمن کو راستے سے ہٹانے کی بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے نام پہ جوش والا نہیں ہوش والا بنائے۔ اور آخری حصہ جو تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور وہ کیا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان آیات کو غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو اتنا پیارا سبق ملے گا، اور وہ کیا کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو فرائض کی سطح پہ جیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کو پالنا اور سب کچھ، الحمدللہ جنت ملے گی۔ کچھ لوگ اس سے اوپر ہٹ کے عزیمت کی سطح پہ جیتے ہیں، عزم کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنے چھوٹے سے گھر کی فکر نہیں کرتے، وہ ایک بڑے گھرانے کی فکر کرتے ہیں، وہ انسانیت کا درد لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر گھر بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو جابز بھی چھوڑنی پڑتی ہیں، ایسے لوگوں کو مال بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ ہیں وہ لوگ جن سے اللہ کے وعدے ہیں۔ پہلوں کو بھی جنت ملے گی، لیکن جنت کے جو 100 درجے ہیں نا، وہ اسی فرق کے تحت ہیں۔ ہم سب کے سامنے میدان کھلا ہے۔ فرائض کی سطح پہ جینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آسانیاں ہیں، بہت سہولت والی زندگی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے وہی حدیث کافی ہے کہ وہ عورت جو اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو اور وہ چند نیکی کے کام کر لے، اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن پھر وہاں جا کے یہ شکوہ نہ کیجیے گا کہ میرا گھر اس لوکیلٹی میں کیوں ہے، مجھے تو وہ فلاں اپ گریڈڈ چاہیے۔ ہر شہر میں کچھ نہ کچھ پوش علاقے ہوتے ہیں، کسی کچی بستی میں گھر مل جائے اور آپ اطمینان کے سکھ چین کے دن بسر کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پھر ڈیفنس کا بنگلہ ملے، کوئی لیبرٹی کی گلیاں ملے، تو یہ فرق بہرحال پھر جنت میں جا کے بھی رہے گا۔ تھوڑی سی قیمت زیادہ دے دیں تو اچھی چیز لے لیں، بولتے ہیں نا دن میں، تھوڑی قیمت زیادہ دے دیتے ہیں چیز اچھی لیتے ہیں، گھر چھوٹا نہیں لیتے، تھوڑا اور بڑا لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں پیسے تو ہو ہی جائیں گے۔ تو یہی پیغام ہے ان آیات کا کہ جنت کو پانا ہے تو پھر چھوٹی جنت پہ کیوں جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزیمت کے مرحلے پہ لے جائے۔ اور یہاں یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات یاد رکھیے گا کہ فرائض کی سطح پہ جینے والے زیادہ ہوتے ہیں اور عزیمت کی سطح پہ جینے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ فرائض کی سطح پہ جینے والے کبھی لیڈر نہیں بنتے، وہ ہمیشہ معتوب ہی رہتے ہیں۔
وہ فالورز ہی رہتے ہیں، اور اس کے برعکس جو عظیمت کی سطح پہ جیتے ہیں نا، وہ انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ لیڈر بن جاتے ہیں۔ آپ اس بات کو اگر علم کے میدان میں لے لیں، کچھ لوگ بس اتنا کو علم حاصل کرتے ہیں جو ان کی ذات کے لیے کافی ہے، ماشاءاللہ خوش ہیں، لیکن کچھ لوگ جب علمی میدان میں آتے ہیں تو ایکسیلنسی پہ آتے ہیں، وہ اپنا وقت لگاتے ہیں اور وہ نیند چھوڑ کے آتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں، وہ اس میں اور کام کرتے ہیں۔ یہ سارے قربانی ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ یہ کام بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ میں سے جتنے لوگ اس وقت اللہ کے لیے جاگ رہے ہیں، اللہ کرے، اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عظیمت والی زندگی عطا فرمائے، آپ سب لیڈر بنے، فالوورز نہ بنے، اور اللہ میرے سننے والے میرے سارے اسٹوڈنٹس کو واقعی دین اور علم اور عمل میں ایسے بڑھانا کہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت کے مینار بن جائیں۔